مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کسی نے سوال کر دیا کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیشہ سے قرآن شریف کے خلاف رہے، قرآن خوانی کے خلاف رہے، تیجا کے خلاف رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، اگر پیچھے ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ملتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، شریعت کے کسی حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے نہیں ملتا، تو بھائی اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس نے غلط کیا ہے، صحیح نہیں ہو جائے گا، صحیح نہیں ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی عالم نے کر دیا تو بھائی عالم نے کر دیا تو وہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا اس عمل کا، جب صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے، وہ بدعت ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عمل کی مخالفت کی جائے گی، لیکن سننا، عالموں سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا عالموں کی مخالفت نہیں کی جائے گی؟ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو کچھ نہ بولیں، بھائی ہر کسی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، صدمے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو بعد میں پوچھا جائے گا یہ کیا کر رہا تھا، یہ کیا کیا تھا۔ تو ایسے وقت کے اندر ایسا اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو بھائی کچھ لوگ جو ہے نا بس جو پرانا بغض دبا ہوا ہوتا ہے نا وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جو کینہ دبا ہوا ہوتا ہے نا، نفرت دبی ہوئی ہوتی ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے کتنے لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تبدیل کی، کتنی خوبیاں ان کے اندر، تو ان خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک خامی کو لے لیا جائے تو یہ صحیح ہے؟ بتائیں، صحیح نہیں ہے نا؟ ان کی خوبیوں کو یاد کرو، ان کی خوبیوں کو دیکھو، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، یہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ ان کا نام لگ گیا لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی بھی کرے تو بھائی درست عمل نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ قرآن خوانی کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے، قرآن خوانی ثابت ہی نہیں ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے اجتماع کرنا، قرآن خوانی کے لیے بلانا لوگوں کو، گھر کے اندر قرآن خوانی، قرآن پڑھوا دینا، اعلان کرنا، یہ سارے عمل کیا ہیں؟ یہ سارے اعمال شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی کر دیا ہے تو بھائی وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو بدعت عمل تھا، تجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ ایسے ہی خانقاہ کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا وہ قوالی کرواتا ہے، ڈھول کی چھاپ کے اوپر وہ رقص کرواتا ہے اور ڈھول کی ٹھاپ کے اوپر لوگ رقص کر رہے ہیں تو بھائی یہ اس کا ذاتی فعل ہے، خانقاہ کا مزاج اور خانقاہ کے اندر یہ حکم نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ناجائز کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، وہ بدعت عمل ہے، یہ خانقاہ کا عمل نہیں ہے۔ سما، لوگ اس کو سما کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سما نہیں ہے۔ سما کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ سما کی شرائط کچھ اور ہوتی ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اس میں تو سما کی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، ایک شرط۔ طبلہ سارنگی سب کچھ موجود ہوتا ہے، اور اس طبلہ سارنگی کے بعد ہم یہ بولتے ہیں بھائی آج تو بڑا زبردست ان کے اشعار سن کر وجد آ گئی، اور وہ پھر پیسے لوٹا رہے ہوتے ہیں، پیسے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟
یہ ساری بدعت عمل ہے. اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے توبہ کریں، ہم لوگ توبہ کریں. پھر مختلف قسم کی ریاضت جو کہ شریعت کے اندر ثابت ہی نہیں ہے دے دی جاتی ہے. مختلف قسم کے مجاہدات دے دیے جاتے ہیں. تو بھائی ریاضات اور مجاہدات کا بھی تعلق اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام سے ہے. ذرا اپنے مجاہدت اور ریاضت کو ان کے اوپر پیش کر کر دیکھو، ان کے اعمال پر پیش کر کر دیکھو. آپ کو جواب خود نکل آئے گا کہ یار جب ان کے پاس نہیں ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں. جب جو دین کا اصل ہے جب ان سے ہی نہیں آ رہا میں کیوں کر رہا ہوں، میں کون سی دین پر چل رہا ہوں. اور دین کے اصل کو فالو کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نا. جب انہوں نے فالو کیا ہے تو جب وہ نہیں کر رہے میں کیوں کر رہا ہوں. خود بخود سمجھ میں آئے گا. صحابہ کرام کا وجد کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں. صحابہ کرام کا وجد ہوتا تھا آنکھوں سے آنسو کا نکلنا. آپ قرآن شریف پڑھیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر وجد کو ذکر کیا ہے. وجد صحابہ کرام کے وجد کو ذکر کیا ہے. کیا جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے نا جب یہ سنتے ہیں اس کو تو ہوتا کیا ہے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. کس وجہ سے بہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حق کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں. جب آپ سے قرآن کو سنتے ہیں حق کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں.